تو ابراہیم علیہ السلام کا تو مقام اتنا بلند ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم عمل کرتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والا عقل مند اور دانش مند ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جس نہج کی زندگی تھی وہ اس نہج پر چلنے والا وہی ہے کہ جو دور اندیش ہے، اس کو پتا ہے کہ اصل کمال یہی ہے، کیونکہ وہ ابراہیم ہیں اور وہ ان کے بیٹے اسماعیل ہیں کہ بیت اللہ بنا رہے ہیں، ساری مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ دعا کر ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ گویا کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ پوری کائنات انسانی کے لیے ایک مرکز ہدایت کھڑا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک مثابت الناس، لوگوں کے ثواب حاصل کرنے کے ایک مقام قائم کر رہے ہیں، حج کے مناسک ادا کرنے کے مقامات طے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دعائیں کہ یا اللہ قبول کر لینا۔ گویا کہ اپنے اس کمال کو کمال نہیں سمجھ رہے، اپنے اس نیکی پر ناز نہیں کر رہے، بلکہ نیاز مندی سے ان کے سامنے اللہ کے سامنے درخواست رکھیں، یا اللہ اس کو قبول بھی کر لینا، کام کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو دیکھو یہ وہ نہج ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے تم سیکھو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اسی بات پر ناز کرتے ہو کہ ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، ہماری نسل میں سے تو ہزاروں نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ہیں، ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، لہذا ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کے دین کا دین ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں، اور تم سوائے اس کے کہ اپنے نبیوں کے ساتھ ایک اپنے نسب کو ذکر کر رہے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پلے کچھ نہیں ہے، تمہاری اپنے ذات کے اندر کسی قسم کا کمال نہیں، ایون کہ توحید کا ایک کمال تمہارے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ توحید کا کمال بھی نہیں ہے، بلکہ تم کھلے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقائق بیان کیے، اور اس کے بعد کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، فرام ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، ان کی جو ملت ہے، اس سے وہی شخص منہ موڑتا ہے جو اپنے آپ کو ہم احمق بناتا ہے۔ جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو احمق بنا رہا ہے، خود وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی دین حق کے اوپر قائم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ موڑ کے کسی عقل کے راستے پر ہوں۔ نہیں، تم تو بے عقلی کے راستے پہ ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین ابراہیمی کی اصل ہے، دین ابراہیمی کی اصل ہے، انہی خطوط پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین تمہیں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے منہ موڑنے کا مطلب یہ کہ تم ملت ابراہیمی سے منہ موڑ رہے ہو، اور ملت ابراہیمی سے منہ وہی موڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو احمق بناتا ہے، یعنی وہ خود احمق اور بیوقوف ہے، جس میں ذرا سی بھی عقل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نہج سے ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے قربانیاں دی پورے اولاد کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، ان قربانیوں کو پہنچ نہیں سکتا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور ایسا خلیل بنایا کہ ایسا خلت کا مقام کسی دوسرے نبی کو عطا نہ کیا، بلکہ آپ کو خلیل اللہ بنایا، اور آپ کو فرمایا کہ تیری خلت کا مقام جو تجھے میں نے دیا ہے، تجھے پتہ میں نے کیوں دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے اے رب ذوالجلال، مجھے تو خبر نہیں، کہا کہ میں نے تیرے دل کو جھانکا، میں تیرے دل کو جھانکا، میں تیری عبادتوں کی وجہ سے، تیرے تہجد کی وجہ سے، تیرے ذکر و اذکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے جب تیرے دل کو جھانکا تو میں تیرے دل کے اندر یہ جذبہ دیکھے کہ تو لوگوں کو دے کر خوش ہوتا ہے، لے کر خوش نہیں ہوتا، بس اس جذبے کی وجہ سے میں نے تجھے اپنا دوست بنا لی۔ اس سے اندازہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جذبہ کتنا پسند ہے، عطا کرنا، دینا، دے کے خوش ہوتا ہے، لے کے خوش نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ جو تیرے اندر جذبہ ہے، اور یہی وجہ کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے، جب تو کوئی مہمان کھانے کے لیے نہ ملتا کھانا نہیں کھاتے، کھانا لگا ہوا ہے باہر نکل جاتے تھے، کئی میل تک مہمان ڈھونڈتے تھے، کوئی مہمان مل جائے، کوئی مل جاتا اللہ کے بندے کو مسافر آ جا بھائی، اب اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اگر نہیں ملتا تو اس دن روزہ رکھ لیتے، آج کوئی مہمان نہیں ملا لہذا میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس قدر مہمان نوازی کا عالم، اور یہ وجہ کہ عربوں کے اندر یہ چند خصوصیات جو دین ابراہیمی کی تھی وہ باقی رہ گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ حج کے مناسک ادا کرتے تھے، دوسرا مہمان نوازی، مسافروں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، پر یہ چند ایک امور ان کے باقی رہ گئے تھے جو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کے تھے، اسی پر ان کو ناز تھا کہ شاید ہم ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں، جبکہ جو اصل ان کا منشا تھا توحید، اس توحید کو چھوڑ بیٹھے تھے، بلکہ شرک کے اندر مبتلا تھے۔
ایسی مہمانی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت، پھر ان کی نسلوں کے اندر آج تک جو وہی رمق چلتی رہی کہ آج ان کی اولادوں کے اندر بھی وہی شان ہے کہ بڑے مہمان نواز، بڑے بڑے دسترخوان وسیع بچھا دیتے ہیں۔ اور آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر حرمین شریفین میں وہ نظارہ آپ دیکھتے ہیں، ان کے اولادیں نسلیں ہیں کہ لمبے لمبے دسترخوان ہیں اور ہزاروں لوگ صبح شام سحر و افطار کر رہے ہیں، صبح شام کھا پی رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کا نتیجہ ہے۔